بیماری اور پریشانی میں مسلمان کیا کرے؟ 3 عظیم احادیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بیماری ہو، جسم میں درد ہو یا زندگی میں کوئی بڑی پریشانی آ جائے، ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں نہایت خوبصورت رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آئیے 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ سے شفا مانگنا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3891 میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں جسم میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، یعنی میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیماری اور تکلیف میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مشکل میں مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابد تک زہر پیتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3460۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی جان کو نقصان پہنچانے کے سنگین انجام سے خبردار فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے زندگی میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی میں اللہ سے دعا کریں، صبر کریں، جائز علاج کریں اور اپنے قابل اعتماد لوگوں سے مدد لیں۔ علاج بھی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کالے دانے کلونجی کو اختیار کرو، اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3448۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں علاج کے فوائد رکھے ہیں، لہٰذا مسلمان بیماری کی صورت میں جائز علاج بھی اختیار کرے اور شفا کے لیے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھیں، دوا سبب ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان تینوں احادیث کا خلاصہ یہی ہے: تکلیف میں اللہ کو پکارو، بیماری میں جائز علاج اختیار کرو اور مشکل وقت میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحت، عافیت، صبر اور اپنے اوپر کامل توکل نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور مزید احادیث مبارکہ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔